افسانہ ہے فتح شدہ دلہن، لکھا رہی ہیں دانش علی راؤ، با آواز الف افضال۔ مجید احمد جائی صاحب کی آڈیو لائبریری کے لیے آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے۔ موسم گرما، فجر سے پہلے مسجد میں اعلان ہوا، فجر کے فوراً بعد بارات روانہ ہو جائے گی، لہٰذا تمام باراتی اپنی اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ اس اعلان کے بعد لوگوں نے تیاری شروع کر دی۔ چند کاریں جو چوک میں کھڑی تھیں اور ایک بڑی بس جو کہ چوک سے چند قدم فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد گاڑیوں والے اپنی اپنی گاڑی میں سوار ہونے لگے۔ یہ ایک حسین اور ٹھنڈی صبح تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، ہلکی ہلکی ہوا ایک سکون دے رہی تھی۔ کچھ لوگ بس کی جانب ہڑبڑی سے گامزن تھے اور چند لوگ جھنڈ بنا کر مطمئن انداز میں کھڑے ہوئے بس میں جانے والوں کی طرف گھور رہے تھے، جیسے کسی عالی شان سواری کے مسافر ہیں۔ یہ اور باقی تمام عام لوگ دھکے کھانے نکل پڑے ہیں۔ چند لمحے بعد بس بھی بھر گئی۔ بس بھرنے کے بعد ایک آدمی نے بس کے دروازے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی، ہاں بھائی، سارے بندے آ گئے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں جی، سب پورے ہیں، ایک شخص نے جواب دیا۔ چلو جی، اللہ کا نام لے کر پھر بس چلاؤ۔ وہ آدمی ڈرائیور کو یہ کہہ کر خود اتر گیا۔ بس خرامہ خرامہ گاؤں سے نکلنا شروع ہوئی، جس میں تقریباً 60 کے قریب بندے سوار تھے، جس میں اکثریت گاؤں کے عام لوگوں کی، جو میل جول ملاقات والے گھروں سے ایک ایک بندہ مدعو تھا کی تھی، اور باقی عام لوگ یا دور دور کے مہمان۔ انہی دور دور کے مہمانوں میں میرا شمار بھی ہوتا تھا۔ یہ میری پہلی بارات تھی۔ ایسی دور دور کی شادیاں بھگتانے میرا بڑا بھائی جایا کرتا تھا، پر اس بار کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ پایا، تو ابا جی نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ باقی بارات کے انتظار میں بس گاؤں سے نکل کر ایک پلی پر رک گئی۔ چند لمحوں میں باقی تمام کاریں آئیں جو معزز مہمانوں اور خاص دوستوں پر مشتمل تھیں۔ تب بس بھی روانہ ہوئی۔ ابتدائی 2 گھنٹے کے سفر میں تمام لوگ اونگ رہے تھے، پر جیسے جیسے وقت گزرا، شور شرابہ شروع ہوا، ہنسی ٹھٹھے چل نکلے، ایک دوسرے پر جوتوں کی بارش ہونے لگی، بوڑھوں کے ساتھ ٹچکریں ہوئیں۔ میں بھی اس سب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر کچھ موسیقی کے دیوانوں کی فرمائش بس ڈرائیور تک پہنچی تو موسیقی بھی رواں ہوئی۔ موسیقی کی آواز کا عالم یہ تھا کہ سر کے آر پار ہو جائے، اور چند شریر ایسے بھی تھے جنہوں نے بیچ سفر میں قضائے حاجت کی غرض سے بس رکوائی، پر اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ مجھے لگا شاید بارات میں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے تو لڑکوں کو دھمکایا بھی، پر مجال ہے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ 6 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد بس نے بڑی سڑک کو چھوڑ کر پتلی سی ٹوٹی پھوٹی سڑک کو لیا، جس کے دونوں جانب سنہرے کھیت، جن میں من موہ لینے والی ادا سے لہلہاتی ہوئی گندم، جس کی سونے کی ڈالیاں دلوں کو لبھا رہی تھیں۔ یوں کچھ دیر بعد ایک چھوٹی سی بستی کے دھانے پر پہنچے اور رک گئے۔ جب تمام بارات یکجا ہوئی تو وہاں سے چلے اور شادی والے گھر سے چند فاصلے پر اتر گئے۔ یہاں اتر کر نظارہ ایک دم الگ تھا۔ وہاں کچھ فاصلے پر سامنے میزبان کھڑے ہمارا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہاں تمام بارات والے کچھ اس ادا سے بڑکوں اور پیسوں کی بارش کرنے لگے جیسے دلہن بیاہنے نہیں، فتح کرنے آئے ہوں، اور 3 احمق تو بیچ میں گھس کر خوب بد احتیاطی سے پٹاخوں کا بے دریغ استعمال کرنے لگے۔ ان کی بلا سے چاہے جو بھی ہو، وہ تو عقل سے عاری ہیں۔ تمام خاص دوست دولت اور اسلحہ کا ننگا ناچ دکھا کر سکندر اعظم کے سپاہی بننے کی خود ساختہ کوشش میں تھے، اور ان سب سے دور کھڑا میں ان میزبانوں کو دیکھ رہا تھا جو دانت پیستے ہوئے ان کے آگے بڑھنے کا انتظار کر رہے تھے۔
یہ ایک جنگ سے پہلے کا منظر لگ رہا تھا، جہاں دشمن کو اپنی طاقت کی نمائش کی جا رہی ہو۔ خدا خدا کر کے یہ فوج آگے بڑھی، ملنے کی، اور ایک ٹینٹ میں جا کر بیٹھ گئے، جہاں ٹھنڈے گلابی دودھ سے ہماری تواضع ہوئی۔ یہاں بھی بارات والے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں اپنی برتری کا احساس دلانے میں مگن تھے۔ کچھ دیر بعد نکاح ہوا اور کھانا کھل گیا۔ بہت سارے سائنسدان حضرات تو کھانے کا معائنہ کرنے میں لگ گئے۔ کچھ نواب سرگوشیاں کرتے رہے۔ اسی تگ و دو میں سب نے خوب کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد اصل طوفان بدتمیزی شروع ہوا۔ کچھ لڑکے بستی کی سیر کو نکل پڑے۔ اپنے آپ میں ان کو ایک اخلاقی برتری حاصل تھی۔ چند ایسے چھچھورے واقع ہوئے جنہوں نے فون نکال کر تصویر بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، جن کا اصل شکار خوب روح حسینائیں بنی۔ اس بے حیائی کے بازار کو نہ ہی کوئی دیکھ پایا، یا شاید اندیکھا کر دیا۔ میزبان چپ چاپ یہ سب سہ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، پر مجھے آج اس کہاوت کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا جو میں اکثر اپنے بزرگوں سے سنا کرتا تھا: لڑکی دینے والا ہمیشہ ہینا ہوتا ہے۔ اس بارات میں بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر بندہ اپنی برتری ثابت کرنے میں لگا تھا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ایک بیٹھک سجی جو دکھنے میں فہم و فراست سے لیس لوگوں پر مشتمل تھی۔ ایک لمحے کو مجھ پر یہ گمان گزرا کہ یہاں عقل و دانست کی باتیں ہوں گی، پر وہ گمان گمان ہی رہ گیا۔ تو یہاں بھی ہوا کچھ یوں کہ جب سب کے سب خوش گپیاں کر رہے تھے، تب ایک عمر رسیدہ شخص جس کی ٹانگیں تقریباً گھٹنوں تک قبر میں پہنچ چکی تھی نے ایک ڈونگے سالن کا تقاضا کیا، جو اس کو لا دیا گیا۔ جب ڈونگا سامنے آیا تو اس نے اپنی قمیض اتار دی۔ کیا کر رہے ہو جناب؟ لگتا ہے گرمی لگ رہی ہے آپ کو، ایک میزبان سوال پوچھتے ہوئے۔ تو موصوف نے فرمایا، یار اس میں شوربہ اتنا ہے کہ ویسے بوٹی ڈھونڈنا ممکن ہی نہیں۔ سوچ رہا ہوں ایک غوطہ لگا کر دیکھ لوں، شاید کامیاب ہو جاؤں۔ اس بات سے قہقہے بلند ہوئے، پر کچھ میزبان جو وہاں بیٹھے تھے ان کے چہروں پر ہنسی کے ساتھ ساتھ ایک سبکی بھی ہوئی۔ جب باراتی سستانے میں مگن تھے تب ایک کلفی فروش آ نکلا۔ شمع یہ قسمت باراتیوں کی کہ دلہن کے ابا کسی بچے کو کلفی دلانے کی غرض سے وہاں آ گئے، تو ایک اچھی خاصی ٹولی وہاں جا دھمکی۔ ایک لمحے کو کلفی فروش بھی سہم گیا کہ کہیں اسے لوٹنے تو نہیں آ رہے، پر اصل شامت دلہن کے ابا کی آئی۔ سب نے مفت کی خوب کلفیاں اڑائیں۔ دلہن کے ابا بیچارے دانت پیستے رہے اور کلفی دلاتے رہے۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہوئی اور بس گھر کے سامنے روک دی گئی، کچھ بقیہ بکسے لادنے کے لیے۔ سامان لادتے لادتے ایک سپہ سالار نے گندم کے 2 تھیلے بھی لاد لیے کہ کسی کی نظر ایک نئی بنی ہوئی کھاٹ پر پڑ گئی، وہ بھی لوٹ لی گئی۔ ایسے لگا جیسے مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہو۔ بیٹھک میں رکھے ہوئے حقے پر تو دولہے کے ابا کی نظر بہت پہلے ہی پڑ چکی تھی۔ تو لگائی ایک نوجوان کو آواز، چھورے حقہ بھی اٹھا لینا۔ پتہ نہیں یہ سب مذاق میں کیا جا رہا تھا یا سچ میں چیزیں ایسے ہی ہتھیائی جاتی ہیں۔ باراتوں میں یہی الجھن مجھے ستا رہی تھی، پر میزبان بیچارے دھیمی مسکراہٹ لیے سب دیکھتے رہے۔ جب تمام بارات واپس روانہ ہوئی تو پھر کچھ گولہ باری کی گئی اور اپنی فتح کا جشن منایا گیا۔ واپسی پر میں نے بس کی سیٹ سے باہر جھانک کر دیکھا۔ کچھ مہمانوں کے ساتھ دلہن کے ابا بھی کھڑے تھے، جن کے چہرے پر بیٹی کی جدائی کے غم کے ساتھ ایک بے بسی بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ یوں ہم نے دلہن فتح کی اور گھر کی جانب چل دیے۔